السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات ایک اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے سیدنا نوح اور سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ اور گزشتہ جتنے بھی قومیں ہیں اور اللہ کے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے نصیحت کا سامان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم ہود کو ہواؤں اور آندھیوں سے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تو وقت گزرتے جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کی نسلوں میں پھر سے شرک شروع ہو گیا۔ شیطان نے ان کو بھی بہکا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نیا پیغمبر آتا ہے زمین پہ جن کا نام سیدنا صالح علیہ السلام ہے۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو اپنی قوم سے کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہر پیغمبر کی دعوت کا جو آغاز کا نقطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جہاں ایک پیغمبر اپنی قوم کو عبادت کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے، ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ الہ بھی ایک ہی ہے۔ کسی کو الہ ماننا اور معبود ماننا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ آج جب ہم ان قبر کے پجاریوں سے کہتے ہیں کہ عبادت تو اکیلے اللہ کا حق ہے، تو یہ آگے سے جواب یہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا معبود تو نہیں بنا رکھا، مانتے یہ بھی نہیں ہیں کہ ہم نے الہ بنا رکھا ہے۔
اگرچہ قرآن حکیم کی روح سے الہ وہ ہے جو مشکل کو دور کر سکتا ہے، جو مصیبت کو ٹال سکتا ہے، کسی کی ذلت کو عزت میں بدل سکتا ہے، کسی کی بیماری کو تندرستی میں، شفا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت بھی یہ ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت بھی یہ ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ جس کے آگے سجدہ کیا جائے گا اسے بھی اسی کو الہ مانا جائے گا، جس کے آگے سجدہ ہوگا، جس کے آگے نماز ہوگی، جس کے لیے روزہ ہوگا، اسی کو مشکل میں مدد کے لیے پکارا جائے گا۔ مشکلات کو حل کرنے والی بھی وہی ہستی ہے جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ نہ سجدے کے لائق رب کے سوا کوئی اور ہستی ہے، نہ کسی کی مشکلات کو دور کرنے والی کوئی اور ہستی ہے۔ لیکن قوم نے گزشتہ اقوام کی ذرا کیا کہا تھا کہ اے صالح، ہمیں تو تیری بات پہ کوئی یقین نہیں ہے، ہم تیری بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ اور کہنے لگے قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، صالح ہمیں تو تیرے سے بہت امیدیں تھیں کہ تو بھی مزاروں پہ جا کے لنگر تقسیم کرے گا، بتوں کے آستانے پہ جا کے وہاں چڑھاوے چڑھائے گا، ہمیں تو صالح تیرے سے بڑی امیدیں تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ باپ دادا کے دین سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا تو یہ کہتا ہے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا ہم ان کی عبادت اور پرستش کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس دین کی تو دعوت دیتا ہے نا، ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا سارے غلط تھے، سارے جھوٹے تھے، آج کی تاریخ میں یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ سیدنا ہمارے تو سید ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے نام کا 11ویں کا لنگر تقسیم کرنے والا، ان کے نام کی نیاز تقسیم کرنے والا، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ 11ویں کے چاول آئیں، حلوہ تقسیم ہو، لوگ 11ویں کے حلوے کو کھا رہے ہوں، وہاں ایک شخص کھڑا ہو کے غنیت الطالبین اٹھا کے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو بتائے کہ جس غوث کی تم 11ویں کھا رہے ہو، اس غوث نے تقلید کو شرک قرار دیا ہے۔ اس عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ والا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہاں جو مولوی بیٹھا ہوگا اس کے لیے جو 11ویں کے چاول ہے، لنگر ہے، حلوہ ہے، حرام نہیں ہو جائے گا؟ اس کی رات کی نیند حرام نہیں ہو جائے گی جب اس کے سامنے اس کے منہ پہ تماچا دے کے مارا جائے گا کہ غنیت الطالبین اٹھا، جس غوث کو تو غوث اعظم سمجھتا ہے، تیرا اللہ غوث ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، جس کے نام کی ساری زندگی نیازیں لنگر تقسیم کرتا رہا ہے۔ آج اس کی کتاب کھول کے دیکھ، اس کے اندر نماز کا طریقہ کون سا ہے؟ کیا نماز کا طریقہ تیرا قادیانیوں والا ہے، یا اس عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیا وہ نماز کا طریقہ قادیانیوں والا ہے؟ آج کوئی رفع دین شروع کرتا ہے، سب سے پہلا تانا کیا ملتا ہے؟ اے جی قادیانی ہو جائے گا۔ کیوں قادیانی ہو جائے گا؟ جس کے نام کو تم نے لے کے مسجد کے باہر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، رب قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے نام کے، مسجد کے اندر کسی کے نام کا آوازہ نہیں لگانا۔ تم نے مساجد کے نام نوری غوثیہ،
چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، مساجد کے نام تم نے اپنی مرضی بزرگوں کے نام پہ رکھے ہیں، جس غوث کے نام کے تم نے مساجد کے نام رکھے ہیں، کیا اتنی جرت ہے اس عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دو؟ ہے اتنی اخلاقی جرت؟ سیدنا صالح علیہ السلام جب قوم کا رد کر رہے ہیں، قوم کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اے صالح ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھی، ہم تو یہ سمجھتے تھے مزار پہ گدی سنبھالے گا، تجھے توحید کی سمجھ کہاں سے لگ گئی ہے؟ یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صالح علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، کیا کہنے لگے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ نے مجھے واقعی رحمت، شریعت، نبوت عطا کی ہے، رسالت کے منصب سے مجھے نوازا ہے، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، میں تمہارے کہنے پہ اپنی دعوت روک دوں، میں تمہارے سامنے حق بیان نہ کروں، اپنی جان کی پرواہ میں کر لوں، مجھے بتاؤ مجھے رب سے فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نرم نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، میں نرم نہیں پڑھ سکتا، اگر رب نے مجھے حکم دیا ہے کھری توحید بیان کرنی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی اٹھ کے جاتا ہے دفع ہو جائے، رب کی توحید جسے ہضم نہیں ہے میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ صالح علیہ السلام ڈنکے کی چوٹ پہ توحید بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر میں نے رب کی توحید کا آوازہ بلند کرنا چھوڑ دیا تمہارے کہنے سے، مجھے رب کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، رب کی نافرمانی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دوں، رب کا حکم، لوگ مجھے ہنس کے ملتے ہیں، جس دن میں نے توحید بیان کی لوگ تو کنارہ اختیار کر کے دفع ہو جائیں گے، کیوں پرواہ کروں لوگوں کی؟ کس لیے؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ۔ اب قوم والے بڑے ضدی تھے، یہ دھرتی پہ پہلی قوم ہے جس نے اپنے پیغمبر سے نبوت کی دلیل مانگی تھی۔ صالح اگر اللہ کا پیغمبر ہے کوئی نشانی لے کر آ، اس نشانی کو دیکھ کے ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ اور نشانی کیا آئی تھی؟ ایک پہاڑ نے اونٹنی کو باہر نکالا، ایک چٹان رب کے حکم سے پھٹتی ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر آتی ہے، اتنی بڑی دلیل آ گئی ہے۔ لیکن جس نے نہیں ماننا، اس نے نہیں ماننا۔ رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ 8واں پارہ اور اس کی پہلی آیت ذرا پڑھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر اپنے فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے آ کر بات کرنے لگ جائیں رب کے فرشتے، تو کیا خیال ہے بات مان لیں گے؟ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، حشر کا میدان بھی سامنے آ جائے، جنہیں گل نہیں مننی انہیں نہیں مننی، جو مرضی کر لے، نرم لہجہ اختیار کر کے بھی دیکھ لیجئے، سخت لہجہ بھی اختیار کر کے دیکھ لیجئے، جن کے دلوں پہ ٹھپا لگ چکا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر فرشتے نازل ہو جائیں آسمان سے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے دفن شدہ اپنی قبر سے نکل کے بتائیں میرے ساتھ یہ ماجرا ہو چکا ہے، تو نماز شروع کر لے 5 وقت کی، کیا خیال ہے بے نمازی نمازی بن جائیں گے؟ ہدایت تو رب کے اختیار میں ہے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تبھی ہدایت لائیں گے، نہ چاہے تو ہدایت نہیں لا سکتے۔
ایمان نہیں لا سکتے، اگرچہ قبر سے مردے زندہ ہو کے بتائیں مجھے چھتر پڑ گئے ہیں، مجھے عذاب ہو رہا ہے، نہیں چھوڑیں گے رشوت لینا، نہیں توبہ کریں گے سود سے، نہیں جوئے سے توبہ کریں گے، شراب پیتے ہیں تو پیتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ یہی حال تھا یہ قوم سمود، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ کہنے لگے سیدنا صالح علیہ السلام وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ تو رب کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ ادھر صرف یہ سوال بڑا اہم ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ کمال ہے ویسے، ارے جو نصیحت قرآن نے بکھیر کے ہمارے سامنے اللہ نے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل کر دی ہے، کیا اس میں سے یہی چیز تمہیں ملی کہ صالح علیہ السلام والی اونٹنی جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ قوم کی بغاوت تو دیکھیے، سیدنا صالح علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، رب کی سرزمین میں کھانے دو، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نیت سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ کیا ہوگا؟ لگا کے دیکھو ہاتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، رب کا عذاب تمہیں آ کے پکڑ لے گا، رب کا عذاب تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ نشانی مانگی تھی، اب یہ نشانی آ چکی ہے، اب اسے ہضم کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک دن اس علاقے کے کنویں سے اونٹنی کی باری ہے، وہ پانی پیے گی۔ معجزہ مانگا تھا نا، اب رب نے معجزے کو آزمائش بنا دیا۔ ایک دن اب اونٹنی کی باری ہے، اس نے اس کنویں سے پانی پینا ہے، اور قوم کے کسی فرد کو، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ کنویں کے قریب جائے۔ دوسرا دن قوم کا ہے، اس دن اونٹنی کی چھٹی ہے۔ اتنی بڑی بیٹھے بٹھائے مصیبت سر پہ آ گئی، یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اونٹنی تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے، یہ تو جان چھڑاؤ نا ذرا۔ تھے بدبخت قسم کے لوگ، 9 بندے تھے ان کی قوم میں، اللہ نے جن کا تذکرہ سورۃ النمل میں کیا ہے۔ 9 بندے اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کیوں نہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، پہلے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ رب کا ان پہ اوپر عذاب آیا، ایک پیغمبر کے قتل کی سازش رچی جنہوں نے۔ اتنی بدبخت قوم ہے۔ آج ہم روتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے امت نماز نہیں پڑھ رہی۔ ارے امت تو ایسی امتیں آئی ہیں انبیاء کے ہوتے ہوئے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ رب کا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ فرعون جو لوگوں کو پکڑ کے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اگرچہ قوم نوح ہو، گناہ ایک تھا، رب کے پیغمبر سے نہیں جڑی تھی قوم، طوفان کے اندر غرق ہو گئی تھی۔ اگرچہ قوم ہود ہو، ان کا جرم یہ تھا پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، پیغمبر جو شریعت لایا ہے انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ رب نے 7 راتیں 8 دن آندھیاں چلائیں اور آندھی چلتی رہی۔ آندھیوں کے چلتے چلتے اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگرچہ قوم سمود ہو، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، جرم ایک ہے، پیغمبر کی اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے بھاڑ میں جاؤ گے۔ نہیں مانی بات، معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ آ گیا۔ جب معجزہ آ گیا اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑا، بدماشوں کے ٹولے نے جا کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟
کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن ہے زندگی کے، جی لو، کر لو اپنی منمانی، موت تو آنی ہے نا، چاہے فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، ابو جہل ہو، جو بھی ہو، رب کا بڑے سے بڑا باغی ہو، موت سے جان تو نہیں چھڑا سکتا نا۔ تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے، جو کرنا ہے کر لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہہ دی، اور 3 دن گزر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک ہی جھٹکا آیا، ایک جھٹکا آیا زمین کا، ایک جھٹکے کی مار ہیں ہم لوگ۔ قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے دل میں ذرا تصور نہیں آتا کہ اگر اللہ چاہے زمین میں تمہیں دھسا دے، زمین لرزنے لگ جائے، کہ تم نے اللہ سے عہد و پیمان، کوئی پیس ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کہتا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے، غرق کر دے۔ رب اپنے قانون نہیں بدلتا۔ قرآن کا ایک مقام کہتا ہے سورۃ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر ہے 78، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک زلزلے نے، ایک جھٹکے نے آن پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور ایک قرآن کا مقام کیا کہتا ہے؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک زور کی چیخ آئی۔ قرآن کی آیات میں تضاد نہیں ہے، جب زلزلہ آتا ہے، زمین کی پلیٹیں جب ایک دوسرے سے ہلتی ہیں، وائبریشن سے بہت زور کی آواز آتی ہے۔ قرآن کی آیات میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں بیک وقت ہوئی ہیں۔ ایک زور کی چیخ آئی ہے، زمین لرزنے لگی ہے، کپ کپا اٹھی ہے۔ جس زمین پہ رب کی بغاوت ہو، رب کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو لوگوں نے قتل کر دیا ہو، اور پیغمبر کے قتل کی سازش رچی ہو، وہ زمین ان باغیوں کو کیسے رہنے کے لیے زندہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ تو ہم ہیں جو سوال کرتے ہیں جی سالے کی اونٹنی جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ارے اپنی فکر کر، تو پیغمبر کی حدیث سن کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی آیات سن کے کہتا ہے بزرگوں کا تو یہ عقیدہ تھا۔ قریب ہے آسمان سے تجھ پہ پتھر برسیں، تو قرآن کی آیات اور پیغمبر کی حدیث کے معاملے میں شک کیسے کرتا ہے؟ نصیحت تو سیکھنے کی یہ تھی، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے جنت میں جائے گی کہ اونٹنی نہیں جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، اگلے دن ایسے لگتا تھا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، جان لو لوگو، سمود نے رب کا کفر کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہے۔ ساری کی ساری قوم غرق ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تباہ و برباد جب ہوتی ہے۔ اب صالح علیہ السلام، اللہ نے انہیں تو بچانا تھا نا، رب کا وعدہ ہے پیغمبر اور ایمان لانے والے بچا لیے جاتے ہیں۔ وہ کیسے بچائے؟ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فتولی عنہم،
صالح علیہ السلام پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں، بستی غرق ہو گئی ہے، لوگ اوندھے منہ پڑے ہیں۔ فتولی عنہم وقال، کہنے لگے یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ ونصحت لکم، میں نے نصیحت کر دی تھی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تمہاری بدبختی یہ ہے نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے، تم نصیحت کرنے والوں کے جان کا دشمن ہو۔ اکیلے میں آتے ہو کہتے ہو ہاتھ ہولا رکھیں، میں کیسے ہاتھ ہولا رکھوں؟ دھرتی پہ شرک ہو رہا ہو، رکشے والا گھر سے نکلتا ہے پہلے مزار پہ 20 روپے ڈال کے جاتا ہے، ولیکن لا تحبون الناصحین، تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگے۔ یہاں لوگ جھگڑتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مردے قبر میں کیسے سنتے ہیں؟ کیسے سنتے ہیں؟ روح ہوتی ہے اندر، جب قدموں کی چاپ مردہ سن سکتا ہے تو پھر بریلوی بھی تو ٹھیک کہتے ہیں نا، مزاروں کے اندر غوث پاک بھی سنتے ہیں دعائیں۔ سیدنا صالح اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، بتاؤ اگر وہ سننے پہ قدرت نہیں رکھتے تھے، صالح فضول میں بول رہے ہیں، یہ رب کا امر ہے، جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے، رب کا امر ہے۔ صالح اپنی قوم کو کہتے جا رہے ہیں، اوہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے رب کی پیغام تمہیں پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ گئے، راستے میں یہ والی بستی موجود تھی قوم سمود کی، صحابہ نے، چند صحابہ نے اس کنویں سے پانی لیا جہاں سیدنا صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے پانی لیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا جس ہانڈی کو تم نے اس پانی سے بنایا ہے اسے گرا دو، جس آٹے کو تم نے اس پانی سے گوندا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو۔ اتنی بدبخت قوم ہے، اس کے پانی کو پینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7466 نمبر، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا، سواری کو ایڑی لگائی تھی، نکلو یہاں سے جلدی سے، روتے ہوئے نکلو، تمہارے کلیجے پھٹ کیوں نہ گئے؟ یہ وہ دھرتی ہے جہاں رب کے پیغمبر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، رب کے بھیجے ہوئے معجزے کی قدر نہیں کی تھی لوگوں نے۔ یہاں سے اپنے اونٹوں کو، سواریوں کو دوڑا کے نکلو، ادھر رکنے کا کوئی تمہیں حق نہیں ہے، روتے ہوئے جاؤ۔ اتنی بدبخت قوم ہے۔ جرم یہ ہے پیغمبر کے ساتھ نہیں جڑے، پیغمبر کے ساتھ نہیں جڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔